السلام علیکم ناظرین، آج کا قصہ ہے ایک ظالم بادشاہ اور اس کے عقل مند وزیر کی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا، ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجھی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور اگر تم نے یہ کام 10 دن کے اندر نہ کیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے، اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جس سے وہ لے کر بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وزیر جب جاگ اٹھی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا کہ تم جنگل کی طرف جاؤ اور وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنا رخت سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے تو اس نے سوچا کہ اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کرایا اور پھر واپس مڑنے لگا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی کہ اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا اور شکنجہ کھولتے ہی جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنے مشکل بتائی۔ بزرگ مسکراتے ہوئے اور کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کو چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ اینٹیں پکڑاؤ اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹیں کیسے پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے کی طرف محل کیسے تعمیر کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے اپنی غلط کاموں کی معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی ایسی خواہش نہیں کروں گا۔ اس طرح عقل مندی سے وزیر نے ظالم بادشاہ کو سیدھے راستے میں لا کر اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔